منور خان افریدی صاحب، آج آپ یہاں راولپنڈی پریس کلب میں جو ہے تمام آرٹسٹوں کے ساتھ اکٹھے ہو رہے ہیں، تو کیا مقاصد ہیں آپ کے اور کیا تنظیم بننے جا رہی ہے، کیا کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے تھوڑا بتائیں۔ جی، ہمارے مقاصد یہ ہیں جی کہ ہماری پہلے ایک تنظیم بنی تھی آرٹسٹ سیکیورٹی کے نام پہ، جو راولپنڈی ڈویژن کی تھی۔ ہمارے فنکاروں کے بتاشا مسائل ہیں، جو ہر ایک شعبے کی تنظیم بنی ہے، بیڈ لکی ہماری تنظیم کوئی نہیں بنی، تو اس لحاظ سے ہم اب یہ تنظیم بنا کے ہم باقاعدہ فنکاروں کے لیے فنکاروں کے مسائل جو ہے نا وہ حل کرنا چاہتے ہیں، کہ فنکاروں کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ مسائل ہم سے دور ہو جائیں، کیونکہ پچھلی دفعہ جو ہماری آرٹسٹ سیکیورٹی بنی تھی، بس اس میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو نئی تنظیم کو چلا سکے، مگر ہم لوگ ابھی دوبارہ اس کو ایک چانس دے رہے ہیں، اس تنظیم پارٹی کو، اس آرٹسٹ سیکیورٹی کو، کہ یہ دوبارہ بنے اور ہم فنکاروں کے لیے کوئی اچھا کام کر سکیں۔ جی آپ بتائیں سر۔ السلام علیکم جی، دس از می علی شان، اور آج پریس کلب میں ہمارے آرٹسٹوں کی بہت بڑی تعداد اکٹھی ہوئی ہے منور خان افریدی صاحب کی کال پر، اور یہ تمام آرٹسٹوں کے اکٹھے ہونے کی ایک معقول وجہ ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں جتنی بھی آرٹسٹوں کی تنظیمیں بنی ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہی ہیں، لیکن ہمارے راولپنڈی اسلام آباد میں ایک تنظیم بنی تھی جو آج سے 3-4 سال پہلے ہم ہی نے الیکشن کروائے تھے، اور اس تنظیم میں جو دوسری پارٹی تھی انہوں نے خاطر خواہ کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے آرٹسٹوں کی بھلائی ہو سکے یا فلاح ہو سکے، یا وہ درپیش مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکے۔ جو مسائل تھے وہ جوں کے توں رہے، اور ان مسائل کے اوپر کوئی ایسی کوئی بات نہیں کی گئی۔ اس وجہ سے ہم نے مطلب کہ جو سینئر آرٹسٹ ہیں ان کے بازور مطلب کہ اصرار پر دوبارہ سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے دوبارہ آرٹسٹوں کا ایک الیکشن کروایا جائے، جس میں تمام آرٹسٹ اکٹھے ہو کے تو ان کی ایک یونین بنائی جائے، جس میں ہم اپنی گورنمنٹ سے بھی مطالبات رکھیں گے اور اپنے آرٹسٹ بھائیوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے کہ ان کے کیا مطالبات ہیں اور گورنمنٹ سے ہمیں کیا شکوے شکایات ہیں، تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ سامنے ان کے رکھیں گے ہم۔ تو اس کے لیے ہم ایک باڈی بنانے جا رہے ہیں، تو اس کا نام جو ہے وہی تجویز بھی کریں گے آج، اور سب سینئر آرٹسٹوں سے مشاورت کے بعد آج ہم وہ اس تنظیم کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ آرٹسٹوں کا جو ہے پنڈی اسلام آباد کے آرٹسٹ کو بنیادی مسئلہ کیا ہے، کوئی ایک جو ہے جس پہ آپ لوگ سب متفق ہیں؟ دیکھیں سر، سب سے بڑا جو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آرٹسٹوں کے پاس کام نہیں ہے۔ آرٹسٹ جو ہے یہاں راولپنڈی اسلام آباد کا جو آرٹسٹ ہے اس کے پاس کام نہیں، لاہور کے اور کراچی کا آرٹسٹ ہے ان کے پاس بے شمار کام ہے، تو کام کے مواقع تبھی پیدا ہوں گے جب باقاعدہ گورنمنٹ ان کی سرپرستی کرے گی، اور گورنمنٹ کا اس طرف دھیان کرانے کے لیے ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ اس طرف بھی دھیان کرے۔ راولپنڈی اسلام آباد کے آرٹسٹ پورے پاکستان میں آج کام کر رہے ہیں، لیکن وہ راولپنڈی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اس لیے چلے جاتے ہیں کہ یہاں خاطر خواہ کوئی کام نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ مین اس کا مقصد یہ ہے۔ اچھا منور صاحب، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ اسٹرگل کر رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ کافی عرصے سے اسٹرگل کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ابھی بھی آپ نے ہمت اور حوصلہ نہیں ہارا اور آپ کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں، تو آج کے اس جو اکٹھ ہے آپ لوگوں کا، یا جو آج یہ گیدرنگ ہوگی، تو اس میں کتنے چانسز ہیں کہ آپ لوگ جو ہے اپنے مقاصد جو ہے وہ پا لیں گے اور قریب پہنچ جائیں گے اپنی منزل کے؟ ارے جی، اللہ کو منظور ہوا، اللہ سے امید رکھنی چاہیے۔ اس دفعہ انشاءاللہ ہمیں 100 میں کم سے کم 102، 105، 200% میں ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ ہم اس دفعہ کامیاب ہوں گے، اور ہم فنکاروں کے جو مسائل ہیں اللہ کی مدد سے ہم کوشش کریں گے کہ جو ہیں ہم اس کو مطلب حل کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کے لیے روزگار کی روٹین چلائیں، اور جو ہمارے فنکاروں کے بتاشا مسائل ہیں نا، ہاؤسنگ سوسائٹی کا ہے اور 100 مسئلے ہیں، تو کم سے کم ہم کوشش کریں گے کہ بس روزگار مہیا ہو، ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد اب فنکاروں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں، اب دیکھیں ہم پریس کلب میں آئے ہیں بیٹھنے کے لیے کہ ہم یہاں پہ، یہ ہمارے فنکاروں کی اپنی جگہ ہونی چاہیے۔ آرٹس کونسل ہے، مگر یہ کہ جب ہم شروع کرتے ہیں تو آرٹس کونسل میں آواز ہوتی ہے کہ نہیں یہ آپ لوگ سیاست میں آ گئے،
تو یہ سیاست ہماری نہیں ہوتی، ہماری فلاحی تنظیم ہے، آرٹسٹوں کی تنظیم ہے، تو یہ سیاسی نہیں ہوتی، مگر بدقسمتی اسے سیاسی بنا دیا جاتا ہے کہ نہیں جی ان کی سیاسی ان کو اندر نہ آنے دیا، تو ہمارا راستہ ادھر بند ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ یہ تنظیم بنے تو ہمیں بیٹھنے کی جگہ بھی ملے گی. باقی بھی جو ہمارے مسائل ہیں، جو فنکار کا حق بنتا ہے، جو باقاعدہ حق ہے، وہ ہم حق ہر ایک سے، گورنمنٹ کے ہر ادارے سے حق نکلوائیں گے. وہ حق نکلوائیں گے اور ہمارے جتنے فنکار ہیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کریں گے. اس میں جو میں ایک مین بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں سب کے پاس ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، کیونکہ وہ گورنمنٹ نے ان کو مطلب کہ دی ہوئی ہیں. لیکن ہمارے آرٹسٹوں کی واحد ایک ایسی تنظیم ہے جن کے پاس مطلب کہ ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں ہے، اور ہمارا 90% آرٹسٹ ایسے ہیں جن کے پاس اپنی چھت نہیں ہے، اور ان کو اتنے مسائل درپیش ہیں، نہ ان کے پاس کام ہے، جب ان کے پاس اپنی چھت نہیں ہے تو اس وجہ سے بھی آرٹسٹ وہ اپنے گھر کا چولہا جلائے، اپنے گھر کا رینٹ دے یا یوٹیلیٹی بل دے، یا مطلب کہ اپنے بچوں کا روزگار کمائے. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بے تحاشا مسائل ہیں جن کے لیے آج ہم ساری یہ ڈسکشن کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ پاک سے بڑی امید ہے کہ یہ ہم کامیابی کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. ہم نے گورنمنٹ کو باقاعدہ یہ بتانا ہے کہ ہم لوگ بھی ہیں، کیا سمجھے؟ اگر ہم ہیں تو آپ کے معاشرے میں تفریح ہے، ہم ہیں تو آپ کے معاشرے میں جو ہے نا ایک امید کی کرن ہوتی ہے. اور بیڈ لک کے جو ہماری وجہ سے لوگ فلاح پاتے ہیں، ایک کلچر کو فروغ دیتے ہیں، ایک لوگوں میں ایک تفریح پھیلاتے ہیں اور لوگوں میں اصلاح پھیلاتے ہیں، اور ہماری رسپیکٹ نہیں ہے، ہماری اصلاح نہیں ہوتی. تو ہم نے گورنمنٹ کو باقاعدہ ایک احساس دلوانا ہے کہ سب سے پہلے ہمارا آپ اچھا سوچیں کہ ہم لوگوں کے لیے ایک اچھی چیز مہیا کر سکیں، لوگوں کے لیے اصلاح پیدا کر سکیں. آرٹسٹوں کو اس قابل کریں نا کہ وہ معاشرے میں جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ تفریح کے مواقع فراہم کریں، نہ کہ فنکار جو ہے وہ خود جو ہے اپنے ہم اپنے مسائلوں میں اتنے گھرے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کیا سکھائیں گے، کیا سمجھائیں گے، کیا ان کو تفریح دیں گے. تو اللہ کرے گا انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں، کوشش جاری رکھنی چاہیے، نا امیدی نہیں ہونی. بڑی مہربانی، شکریہ.